أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے یعنی منافقین اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے یہودیو، یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا اور تمہارے انکار کرنے پر ہم نے طور پہاڑ کو تم پر بلند کر دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے لے لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی توبہ کی توفیق نہ ملتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں. ان کے ایک گروہ نے حیلہ اور چال بازی کر کے ہفتے کے دن شکار کیا. 40 یا 70 سال یہ عمل رہا. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے روکا لیکن یہ نہ مانے تو وہ تمام نافرمان لوگ بندر بنا کر 3 دن میں ہلاک کر دیے گئے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ اس وقت کہا جب ایک مالدار شخص کا قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کے نبی مذاق نہیں کرتے، مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے. موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے
کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بہت کم عمر بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ درمیانی عمر کی، تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے پیلے رنگ کی گائے ہے جو اپنے حسن سے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے لیے واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک اور بالکل واضح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔